ویسٹ۔ تو ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری ضمنی بات یہ ہے کتابوں بھی لکھی ہے۔ اس دور میں آپ حیران نہ ہو، میں جانتا ہوں میرے پاس روزانہ کتابیں آتی ہیں دھڑا دھڑ بارش کے قطروں کی، اتنے خبیث ہیں یہ لوگ جو امام حسین کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور کیا وجہ؟ حکومتوں نے انہیں کھڑا کیا، انہیں گرانٹ ملتی ہے، حکومت ان کی پشت پناہی کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر حسین جیسی ذہنیت لوگوں میں پیدا ہو گئی کہ بروں کو اتار دو تو لوگ تو اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کو سڑا دو۔ کہ لوگ انہیں روکتے تھے، یاروں نے غلطی کی، وہ نہیں مانے کسی کی نصیحت، خواہ مخواہ آ گئے۔ یہ میرے بھائیوں حکومتوں کے لیے بڑا فائدہ ہے اس میں کہ روشنی کا ایک معیار ہے، اس کو گرا دیا جائے۔ جیسے ڈاکو آتے ہیں پہلے لائنیں کاٹ دیتے ہیں کہ بتیاں بجھ جائیں، یہ بتی بجانا چاہتے ہیں کہ ساری تاریخ میں صرف ایک کھڑا ہے ستون، وہ ہٹا دیا جائے تو پاک ہو جاتا رات۔ پھر یہی ہے کہ ہم تسبیحیں گردانتے رہیں گے، سجدے کرتے رہیں گے یا عاشیاں کرتے رہیں گے، بولیں گے کیا کام کرو، نمازیں پڑھو، پڑھنا چاہتے ہو تو زیادہ برا لگتا آنکھیں بند کر لو، ہاں یہی حال ہوگا۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے موت ہے، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ جہاں ہسٹری میں آپ کو نظر آئے گا کوئی انقلابی تحریک اٹھی، پڑھ کر دیکھ لیں، صرف حضرت حسین کا حوالہ۔ لوگ اٹھے ہی اس لیے جانے دیں کہ ایک طرف مسلط ہے کہ حالات یہ کہتے ہیں کہ چپ رہنے میں بہتری ہے، ایک طرف عشق ہے، ایثار اور فدائیت ہے کہ جان دے دو، اعلیٰ اقدار اور اصول تباہ ہو رہے ہیں، اصولوں کی حفاظت کرو، جان بہت ادنا سے آئے، اصول بچاؤ۔ یہ تاریخ میں کبھی کبھی لوگ کرتے ہیں، اور ان کی برکت سے چلا آتا دین پہلے بھی امتوں میں اب بھی جو نہیں سوچتے کہ اس میں نفع نقصان کیا ہو، جو سود و زیاں کی میزان لگاتے ہیں نا کہ اس میں فائدہ کیا، وہ اندر ہی گھسے رہتے ہیں، وہ نہیں کبھی میدان میں آتے۔ جو بیچارے آتے ہیں میدان میں وہ سوچ کر آتے ہیں کہ ٹھیک ہے صرف بربادی بربادی، مگر جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، وہ نہیں پھر مرتے زندہ ہو جاتے ہیں، دوسرے کیڑوں کی طرح مر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں کہاں دفع ہوا، یہ زندہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اقدار کی ویلیوز کی حفاظت کرتے ہیں کہ دنیا میں جو اصول ہے حق کے، یہ نہ کہو کہ طاقت حق ہے، یہ کہو حق طاقت ہے۔ جو صحیح بات وہ حق وہ طاقت ہے، طاقت حق نہیں ہے کہ کوئی آدمی طاقتور بن گیا تو ٹھیک ہے وہ، مگر زیادہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو ایک دوسری بات جو یہ خبیث کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت حسن کو نامزد کیا، یہ شوشہ بہت پھیلا رہے ہیں، ممبروں پر کہتے ہیں کہ اگر معاویہ نے کر دیا تھا یزید کے ولیات تو حضرت حسن کو بھی علی نے کیا۔ یہ آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں مگر اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے۔ کروڑ لعنت اس حرام دادے پر جو کہتا ہے کہ علی نے حسن کو خلیفہ نامزد کیا۔ بدماشو تم جھوٹ بولتے۔ علی نے صاف کہا جب لوگوں نے پوچھا کیا کریں گے میرے ہاتھ میں مسند احمد، اس کی تبدیلی الفت الربانی 23ویں جلد 193 صفحہ، مستدرک حاکم میں کتنوں کے حوالے دوں، ایک ہی موضوع لوں تو اس پر ہی کئی جمعے گزر جائیں۔ علی نے کسی کو خلیفہ نہیں کیا، علی دین کو مانتا تھا، حالانکہ حسن کو کرتا کوئی خامی نہیں تھی، حسن ہر لحاظ سے موزون تھا، نہ وہ صرف بیٹا ہونے کی وجہ سے تھا مگر نہیں بنایا۔ فصل فی عدم استخلاف حسن بعد، یہ نقطے مجھ سے لے لو، کتابوں میں اللہ کے لیے اس کو شائع کرو، میری تو عمر گزر گئی، یہ فتنے کا مقابلہ کرو، مسلمانوں میں رہی صحیح حمیت اور غیرت مٹا رہے ہیں کہ یہ بے حس امت ہو جائے، مر جائے اور بس ان پر ہم آرام سے تخت بچھا لیں اور عیش کرتے رہیں۔ 347 نمبر ہے اس روایت کا، 23ویں جلد۔ سمعت علی رضی اللہ عنہ یقول لتخذبن هذه من هذا فما ينتظر بها الاشقى۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب ان مسلمانوں سے تنگ آ گئے، ایک دن بھی حکومت آرام سے نہیں کرنے دی، جنگیں ان کو جنگوں میں مبتلا رکھا، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، پھر رمضان شریف میں شہیدی کر دیا مسجد میں۔ تو ممبر پر کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم یہ داڑھی جو ہے اس سر کے خون سے ایک دن رنگی جائے گی، حضور نے مجھے خبر دی تھی، تو وہ خبیث کیوں نہیں آتا، اپنا کام کیوں نہیں کرتا، میں تو ان لوگوں سے تنگ آ چکا۔ اور یہ ابن کثیر نے کہا کہ اس امت کو پھر بعد میں سزا کیوں نہ ملتی، جب اس زمانے میں جو اس زمین پر سب سے افضل تھا اس کی زندگی انہوں نے اس طرح تنگ کر، وہ روتا مرا، داڑھی جو تانسوں تر ہوتی تھی، فرمایا یہ زخمی ہوگا سر اور یہ داڑھی خون سے رنگی جائے گی۔ تو وہ خبیث آئے کام کرے، قالوا یا امیر المومنین فاخبرنا بنبیر اطرتا، لوگوں کے راہ امیر المومن ہمیں اس خبیث کا پتہ دیں جو یہ کام کرے گا تاکہ ہم اس کی نسل کو مٹا دیں، ہلاک کر دیں اس ظالم کو۔ قال اذنت اللہ تقتلونی بغیر قاتل، فرمایا جس نے ابھی مجھے قتل ہی نہیں کیا تم اس کے میرے قاتل کے علاوہ لوگوں کو قتل کرو گے، جب وہ جرم کرے گا پھر حق حقدار ہوگا نا سزا کا، ابھی کیسے اس کو سزا دے دی جائے۔ قالوا فاستخلوا لنا، یہ ضروری پوائنٹ ہیں جو آپ کتاب میں دیکھیں پھر دیکھیں گے کہ مولوی اسحاق بیچارہ یوں ہی نہیں رو رہا، ایک بدتمیزوں کا گروہ جو علی کو بھی مجرم بنا رہا ہے کہ وہ حسن کو کر گیا تھا،
لوگوں کہا پھر امیر ہم پر خلیفہ بنا دو. کہا لا، فرمایا نہیں، میں نہیں کسی کو خلیفہ بناؤں گا. ولیکن اترککم میرا ما ترککم علیہ رسول اللہ. یہ معاویہ تھا، یہ علی تھا. فرمایا میں ویسے ہی تمہیں چھوڑ جاؤں گا جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام چھوڑ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. قالوا فما تقول لربک اذا اتیته. لوگوں نے کہا جب تو اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ امت میں کتنا اختلاف ہے، فساد برپا ہوا ہے. اور معاویہ رضی اللہ کے زمانے میں تو اس نے کچل دیا تھا. لوگ کیا اختلاف تھا، لوگ کہتا چن لو. علی کے زمانے میں تو فتنے ہی فتنے. اس وقت اگر وہ خلیفہ کر بھی تھے، مناسب بات تھی کہ اتنے جھگڑے ہیں. تو لوگوں نے کہا کیا جواب دے گا؟ وقال ابکی مرۃ اذا لقیت. دوسرے راوی نے اتیته کی بجائے لقیتا کا لفظ کیا. مانا ہے کہ جب اللہ سے ملاقات ہو کیا جواب دے گا کہ تو امت کو اس طرح چھوڑایا؟ قال اقول اللهم ترکتنی فیما بدا لک. آپ نے فرمایا میں اللہ سے یہ کہوں گا کہ اللہ جب تک تجھے مناسب معلوم ہوا تو نے مجھے اس امت میں رہنے دیا. ثم قبضتنی الیک وانت فیہم. پھر تو نے مجھے اٹھا لیا اور امت کے لیے تو آپ تھا، علی نہیں امت کا کوئی محافظ تھا، تو موجود تھا ان میں. فین شئت اصلحتہم. اگر تیری مرضی ہے تو ان کے لیے حالات درست کر دینا. وین شئت افسدتہم. اگر تیری مشیت ہے تو بگاڑ دے. یہ تیرے اختیار میں ہے. میرا کام یہی ہے کہ جب تک میں ان میں رہا میں ٹھیک چلا رہے، میں ان کو ایک حال میں چھوڑ رہا ہوں جیسے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ گئے. تخریج عورد البیکی وقال رواہ احمد ابو یعلا ورجال الصحیح غیر عبداللہ بن صبیح وثقہ ورواہ البزار باسناد حسن. علی یہ ظالموں، تم اپنے منہ کی سیاہی علی کے منہ پر ملنا چاہتے ہو کہ وہ بھی خلیفہ کر گیا. اور اب دیکھیں تاریخ میں جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، مجمع تھا، دنیا دیوانے تھے آپ کے، کوئی سارے پھر تو نہیں گئے تھے. اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب نکلے، رسول اللہ کے چچا کے لڑکے. انہوں نے کہا لوگو ان امیر المومن کا توفی، امیر المومن کا تو انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو. وقت پیرا کا خلفن، اور وہ اپنے بعد ایک بچہ چھوڑ گئے. اگر تم پسند کرتے ہو تو آ جائے، تم بیعت کرو، اور اگر تم نہیں چاہتے فلا حد نہ لاحد. تو کسی پر کوئی بوجھ نہیں ہے، جدھر جس کا جی چاہتا ہو چلا جائے. یہ پڑھو بیان عبداللہ بن عباس کا کہ وہ حسن ہے، پسند کرتے تو آ جاتا، بیعت کر لو، اور اگر نہیں تم سب آزاد ہو، جس کی جائے جا کر بیعت کرتے ہو، کسی پر کوئی ذمہ داری نہیں. پورا مجمع رویا. انہوں نے کہا یہ نہیں. وہ نکلے اور اسی وقت 40,000 نے بیعت دی، اور وہ سارے دیوانے تھے، سر کٹوانے کے لیے تیار تھے. مگر حالات بدل گئے. جیسے امام قاضی ابوبکر بن عربی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حسن کو اپنے نانا کا وعدہ یاد تھا کہ بیٹا 30 سال کے بعد ظالم بادشاہ آ جائے گی. انہوں نے دیکھا کہ ساتھی بھی جو اندر بک گئے، 10,000 درہم انہوں نے لے لیا. خط لکھ دیے معاویہ کو کہ ہم حسن کو گرفتار کر کے چلے. وہ خط معاویہ نے بھیج دیے کہ ان کو لے کر آ رہا جنگ. اب حسن کیا کرتے؟ انہوں نے کہا بھائی اگر تم یہی چاہتے ہو کہ جانیں بچی رہیں، بے شک بغیرتی، اس میں انصاف نہیں ہے، نہ یہ عدل کے مطابق بات ہے جو معاویہ کہتا. مگر اگر تم جانیں بچانا چاہتے ہو تو لو تم جانو، اور یہ جانو بچا لو، مگر بغیرتی کی زندگی گزارتے. چھوڑ دیا سب. اس لیے حسن کو کس نے ولیعہد کیا؟ تاریخ مسخ کر رہے ہیں صاحب. علی رضی اللہ کو بدنام کر رہے ہیں، کسی کو نہیں بنایا، نہ کسی کو نامزد کیا، چھوڑ دیا. مگر ہوا کیا پھر؟ امن سے بیعت نہیں ہوئی. جن لوگوں نے رسول اللہ کا یہ زمانہ دیکھا تھا، ٹھیک ہے ان صحابہ کرام میں سے 150-200 کے قریب رہ گئے، اور کوئی ابن عمر کے سوا نہیں دکھا سکتا کسی نے بیعت کی ہو. انہوں نے بیعت کی اس وقت جب سارے اکٹھے ہو. حضرت حسین شہید ہو گئے. ان کا طریقہ کہ جب تک جھگڑا رہا ہے وہ کسی کی بیعت نہیں کرتے. یہ ایک اصول تھا، بدنیت نہیں تھی. حضرت علی اور حضرت معاویہ کا جھگڑا رہا، کسی کی بیعت نہیں. جب ختم ہو گیا قصہ، معاویہ کر. جب یہ روڑا جھگڑا رہا، کسی کی نہیں کی. جب ابن زبیر بھی شہید ہو گیا، پھر یزید ہو گیا. وہ ان کا اصول تھا جب امت اکٹھی ہو گئے جس طرح ہو گئی ہے اب نہیں فساد کر. ان کے علاوہ کوئی نہیں دکھا سکتے کسی صحابی نے. دھوکہ کیا؟ اجماع سکوتی کہ ٹھیک تھے بوڑھے 10-15 وہ چپ رہے. چپ رہے بولتا کون؟ ہم نہیں بول رہے اس وقت. کون یہ رپورٹ دے گا کہ مولوی اسحاق راضی ہے حکومت؟ میں کہتا ہوں اللہ گواہ کر کے ہم ان سے بیزار. میں نے حکومت کو نہیں مانتے مگر کر کچھ نہیں سکتے. اجماع سکوتی کو دلیل ہے. میں نے ایک خطبہ اس پر دیا کہ بہت موقع پر چپ رہتے ہیں لوگ، مگر وہ اس کو ظالم سمجھتے، اس کی حکومت کو بڑا جانتے. یہ بھی پیش کر دوں گا اہل سنت کے حوالے کہ یہ چپ رہے سے سارے تقیہ. شیعہ نہیں، اہل سنت بولیں گے، چوٹی کے تبلیغی جماعت کے امام تقیہ. معاویہ کے زمانے میں بھی تقیہ تھا. جانے بچائی کون مرتا؟ دیکھ رہے تھے کہ عبد الرحمن بن عدیس اصحاب بیت رضوان میں تھا، قتل ہو گیا. حجر بن عدی مارے گئے، فلاں صحابی مارا گیا. لوگ سارے مرنے کے لیے تیار، بیعت کیوں ہی نہیں کی؟ چپ. مگر پھر بھی لوگ اتنے گئے گزرے نہیں تھے کہ وہ اتنی آسانی سے اس تبدیلی کو مان لیتے، اتنی جلدی پھر جاتے. کیا کیا پھر؟
رشوت اور خوف، دو چیزوں کو استعمال، پیسے دیے لوگوں کو اور ڈنڈا استعمال کیا۔ جو کہتے ہیں بیعت ہوگی، وہ اس طرح کی بات تو ہم سارے کیے بیٹھے ہیں بھائی، خاموش نہیں بول سکتے، ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے بیان بھی نہیں کر